اعزاز آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. اگر آپ اپنا اعزاز نہیں سننا چاہو گی تو دوسروں کی بات کیا سنو گی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بڑی بات مانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین اور اسی ادب کے ساتھ جلدی آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین اللہ جلدی مدینہ دکھا دے, آمین جلدی میرے آقا کا روضہ دکھا دے, آمین آپ کو کعبے کا طواف کرا دے, آمین آپ کو عرفات کی حاضری کرا دے. آمین میں دل سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میدان میں آنے کے لیے آپ کو کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں. آپ کو جلدی اٹھنا پڑا ہوگا, آج خاص طور سے تمام کام پہلے سے انجام دینے پڑے ہوں گے. شوہر کا کھانا پہلے بنا کے رکھنا پڑا ہوگا, بچوں کا انتظام کرنا پڑا ہوگا. ابھی بھی آپ کو فکر ہوگی میں گھر جاؤں گی تو ساس کو کا کیا ہوگا, کہیں ساس کو کہیں تکلیف تو نہیں ہوگی. اگر یہاں ساس آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, جب تک ساس تب تک آس. سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں جب تک سانس تب تک آس, میں تو کہتا ہوں جب تک ساس تب تک آس. سبحان اس کی اللہ خدمت کرو, تمہارے لیے آس نہیں بلکہ اللہ کی رحمت تمہارے پاس سبحان ہوگی. اللہ اور ہمارے لیے کون آس ہے اور کون پاس ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آس ہے نہ کوئی پاس, ایک تمہاری ہے آس. سبحان اللہ آس ہے نہ کوئی پاس, ایک تمہاری ہے آس. بس ہو تم ہی آسرا, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ بس ہو تم ہی آسرا, تم پہ کروڑوں درود. تو ساس کی خدمت کیجیے. اب بیٹی کے روپ میں آپ باپ کو جنت میں رسول اللہ سے قریب کر سکتی ہیں اگر آپ نے اس بچی کا روپ اچھی طرح سے ادا کیا اور باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی. پھر جب آپ بیوی بنتی ہیں تو کیا کہنا, سبحان اللہ, آپ آدھے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہیں. نکاح کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے آدھا ایمان محفوظ کر لیا. سبحان اللہ تو آپ مرد کے آدھے ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ. آپ نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے, ابھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ ان باتوں میں وقت مت گزاریے, اپنی عظمت کو سمجھیے. بے شک آپ کی عظمتیں کیا ہیں, بے شک آپ کی برکتیں کیا ہیں. آپ کسی گھر میں آتی ہیں تو اس میں برکت ہی برکت لے کر کے آتی ہیں. کہ نیک بیوی جس کے گھر میں آئے گی اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے. تو آپ بیوی کی حیثیت سے آدھا ایمان تکمیل کرتی ہیں, آدھے ایمان کی. بے شک اور اس کے بعد اگر آپ شوہر کی اچھی طرح خدمت کرتی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو راضی کرے اور اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, میرے آقا فرماتے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ فری پاس ملے گا سبحان جنت میں اللہ داخلے کا. سبحان اللہ کوئی انٹری کا کوئی رکاوٹ کہیں انٹری کی نہیں ہے, آپ کو فری پاس ملے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اب ادھر ادھر ہم بھٹکیں کیوں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے سبحان کیوں. اللہ یہاں ایک بات کی وضاحت کروں کہ خواتین عمل بہت کرتی ہیں, مردوں سے زیادہ عمل کرتی ہیں, لیکن کمزور ہیں بیچاری. تو اس کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی رسموں کو ضروری سمجھ لیتی ہیں. یاد رکھو رسم ایک الگ چیز ہے, سنت ایک الگ چیز ہے. دین اور مذہب الگ ہے, کلچر الگ ہے. ہم جو مکس کر رہے ہیں کلچر اور مذہب کو, تو کلچر کا وہ حصہ جو دین سے ٹکراتا نہیں ہے اس کو تو آپ کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں سنت سے کوئی بات ٹکرائی تو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے درمیان ہیں. گھر سے باہر نکلے, سامنے سے بلی گزری, اب آپ نے کہا بلی آ گئی, تو گھر واپس آتی ہیں, ارے وہ بلی جو کھانے کے لیے آپ کی محتاج ہے. بے شک آج کل کی بلیاں جو ہیں چوہے بھی نہیں پکڑتی. ہماری ممبئی میں بمبئی میں آ کے دیکھو, اگر انسانی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جاندار مخلوق کی رواداری دیکھنی ہو تو ممبئی شہر کو دیکھو. بلی بھی وہیں کھا رہی ہے, چوہا بھی وہیں کھا رہا ہے, انسان بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, مرغی بھی وہیں کھا رہی ہے, مرغا بھی وہیں کھا رہا ہے, چھپکلی بھی وہیں آ گئی, جھینگر بھی وہیں آ گیا, سب ایک تھالی میں کھاتے ہیں. اس سے اچھا امن اور پیسفل ماحول کہاں ملے گا آپ کو؟ سبحان اللہ سب شانتی ہی شانتی ہے, کوئی کسی کو نہیں مارتا. اب آپ سوچو بلی جو چوہے کو نہیں مارتی آپ کا کیا بگاڑ لے گی وہ؟ حالانکہ بلی پیدا ہی اللہ نے اس لیے کی تھی چوہا مار کے کھائے. اب چوہے بھی شانتی سے رہتے ہیں, بلی بھی رہتی ہے.
یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. تو ان بلیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کیا آپ کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلو. بے شک. بلی کا شیر بھی آئے گا تو کچھ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے جو فرمایا وہی حق ہے. بے شک. جو دن کو کہہ دیا ہے رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا ہے رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو آج سے یہ وعدہ کرو کہ بلی کا راستہ کاٹے یا کتا سامنے سے جائے یا کوئی دیوانہ چلا جائے اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں گی، لا حول پڑھ کے آگے بڑھیں گی، اپنے دل سے وسوسے کو نکالیں گی. اور وسوسے کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں، ایک گاؤں کے اندر میں نے دیکھا ایک آدمی تھا، بیچارہ نماز پڑھتا تھا، وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو گھنٹوں وضو کرتا رہتا، گھنٹوں وضو کرتا. اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہ ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، وہ پیر دھویا کہ نہیں دھویا. وہ ادھر سے پانی ڈال رہے، پھر نہیں بھول گیا، دوسرے پیر پہ ڈالا، پھر بھول گیا. ایسی بات کرتا تھا، وہ گھنٹوں وضو کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں وسوسہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وسوسہ. نماز میں کھڑا ہو جائے تو لوگ ہنستے تھے اس کو دیکھ کر کے. نماز کے لیے کھڑا ہوا، 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، عصر کی، ارے نہیں ظہر کی، ارے نہیں عصر کی. اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ عصر پڑھ رہا ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہے. پیچھے اس امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بول کے شروع کرے، پھر الحمدللہ کی 3 سے 4 آیتیں پڑھے، اس کے بعد نہیں بھول گیا الحمدللہ رب العالمین. یعنی نماز میں بول بھی رہا ہے نہیں بھول گیا. اس طریقے سے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم علم نہیں رکھتے کسی چیز کے بارے میں تو یہ سب ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا شاید آپ کے یہاں کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں معلوم نہیں کرتی ہوں گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وسوسے آتے ہیں لوگوں کو. اب وسوسے میں وضو ہے کہ ٹوٹا، اس کا وسوسہ، وضو ہے یا نہیں ٹوٹا، اس پر شنکا آتی ہے دماغ میں. 2 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، اس پر بھی کبھی کبھی شک ہوتا ہے. اور نماز کے اندر تو ماشاء اللہ کیا کہنا، ایسے خیالات آتے ہیں جو عام طور پہ نہیں آتے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا تفریح کے لیے، تاکہ آپ کو تھوڑا دل آپ کا ہلکا ہو جائے سن کر کے. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے. سلام پھیرنے پر لوگوں نے کہا امام صاحب 4 رکعت نہیں ہوئی 3 ہی ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا نہیں 4 ہوئی، کسی نے کہا نہیں 3 ہوئی. اب امام صاحب کنفیوژن میں کہ کچھ کہتے ہیں 4 ہوئی کچھ کہتے ہیں 3 ہوئی، تو اب مانیں کس کی؟ اب ان کو بھی یاد نہیں تھا. ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا امام صاحب 3 ہی رکعت ہوئی. میں بولتا ہوں کتنی؟ 3 ہی ہوئی، 4 ہو ہی نہیں سکتی. کہا بھائی یہاں سب لوگ کنفیوژن میں پڑے ہیں، تو اتنے یقین سے کیسے کہتا ہے؟ کہا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 ہی دکان کا ہوا ہے، تو 4 رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کو سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں ایسے خیالات آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ آتے ہوں گے. لیکن میں بتاؤں میرے آقا کی رحمت یہ ہے کہ اس امت کو وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وسوسہ. بلکہ اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جو مرد بیٹھے ہیں کم سے کم یہ تو درود شریف پڑھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواتین بھی پڑھیں گی لیکن اتنے زور سے نہیں پڑھیں گی جتنا کہ ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کو تو آپ کو تو منع نہیں کیا نا، تو آپ پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز کی حالت میں کبھی کبھی اور ایسے بھی ہم کو کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم اس کو کیسے اس پر قابو کریں، کنٹرول کیسے کریں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. یہ تو ایمان کی علامت ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا سنو،
جہاں خزانہ ہوگا نا چور وہیں ڈاکہ ڈالے گا. شیطان تمہارے دل میں آ کے وسوسے ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی اور دولت موجود ہے. سبحان اللہ. اس لیے شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آ رہا ہے. تو میرے آقا سے پوچھا لوگوں نے کہ حضور اس کا علاج کیا کریں؟ فرمایا تم وسوسوں پر دھیان نہ دو، یہی اس کا علاج ہے. اس پر دھیان نہ دو، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وسوسہ ڈالنا کام شیطان کا اور ہماری عبادت قبول کرنا کام اللہ کا. سبحان اللہ. تو ہم اللہ کو رحمان اور رحیم جان کر کے اس کی رحمت پہ بھروسہ کریں. اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. ہم اسکول جاتے ہیں، آپ لوگ بھی مدرسے جاتے ہیں، تو کچھ بچے آپ کو چڑھاتے ہوں گے، ہوتا ہے نا، چھیڑ نکالتے ہیں، کسی کو تانا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ مدرسے میں ایک دوسرے کو چڑھاتے ہو تو زیادہ چڑھانے کا مزہ کس کو آتا ہے؟ جو چڑھتا ہے اس کو یا جو چڑھتا بالکل نہیں اس کو؟ تو ہاں، یہ بچے بیچارے بتا رہے ہیں کہ جو چڑھتا ہے اس کو چڑھانے کا مزہ آتا ہے. اور پھر لوگ بولتے بھی ہیں بچے آپس میں، دیکھ ابھی بولوں گا نا ابھی بھڑکے گا، ابھی چڑھاتا اس کو. تو پتا جو چڑھتا نہیں ہے اس کو تم کتنا بھی چڑھاؤ تو پھر مزہ، چڑھانے کا مزہ ہی کہ جب چڑھتا نہیں ہے تو بولے گا یار اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کیا چڑھانا، چھوڑو. تو یہاں سے پتا چلا کہ چڑھو گے تو زیادہ چڑھائے گا. اسی طرح شیطان ہمیں جب وسوسے میں ڈالتا ہے، اس کی بات سن کے عمل کرنے لگو گے اس کے مطابق تو زیادہ چڑھائے گا. اس لیے کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا. کیا پڑھو گے؟ کہ مردود تو مجھے شک میں ڈالتا ہے، میرا وضو تو میرے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے، شک ڈال رہا ہے وضو ہے کہ نہیں ہے، میں ایسے ہی پڑھوں گا، میرا اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. تو جب شک ہو کہ وضو ہے یا نہیں تو اس وقت وضو نہیں کرنا چاہیے. یہ حکم ہے. شیطان کو ڈیفیٹ کرو کہ تیری نہیں سنوں گا، تو شک ڈال رہا ہے نا. ہاں یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تب تو وضو کر لینا چاہیے، لیکن ڈاؤٹ ہو تو پھر شک پر عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ مذہب، یہ دین، یہ اسلام شک کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ یقین کا مذہب ہے. سبحان اللہ. یقین کا مذہب ہے. تو یہاں وضو میں بھی یقین رکھو کہ ہے نا وضو، رہنے دو. اب جب آپ اس کی بات نہیں مانو گے تو نہیں چڑھائے گا، پھر نہیں چڑھائے گا. اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا چڑھانے کا. اسی طریقے سے کبھی کبھی شیطان کسی عورت کے دماغ میں آ کے بیٹھ جائے گا اور آ کے بولے گا سن تجھ کو بتاتا ہوں. وہ بولے گی بتاتی ہوں، وہ فلاں عورت ہے نا تیرے بارے میں ایسا جادو ٹونا کرنے لگی ہے، وہ فلاں کے پاس گئی ہے. آ کے کرے گا، دماغ میں ڈالے گا. تو اس وقت پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تو میری پیاری بہن ہے، وہ میرے بارے میں ایسا کر ہی نہیں سکتی. اے شیطان، میں تیری بات نہیں مانوں گی بلکہ میں اس کو تحفہ بھیجوں گی، تم اس کو تحفہ بھیجو. میرے آقا فرماتے ہیں تحفہ دو محبت بڑھے گی. اب کسی کے بارے میں جب ڈاؤٹ دل میں شیطان ڈالے گا نا تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ فوراً کچھ اچھی چیز بنا کے اس کے گھر بھیج دو. اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. یہ معاشرے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. نماز صرف پڑھنا پھر غیبتیں کرنا، نماز پڑھنا اور چگلیاں کرنا، نماز پڑھنا اور جا کے دورے باندھ کے آنا کہیں، ہوتا ہے نا یہ سب. نماز پڑھنا اور کسی کی دروازے پہ جا کے ناریل رکھ دینا، پھوڑ دینا، کرتے ہیں. مرچی لا کے رکھ دینا، لیمبو لا کے رکھ دینا، یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے کام نہیں ہے. ہم اس میں بلیو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے پیاروں کی محبت میں یقین رکھتے ہیں. پہلے جاں کو نثار کرتے ہیں، پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں. نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں. اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. ان کی جام کے شیشہ بدن میرا، ان کی جام کے شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باپ بن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باغ بن میرا. عاشق نبی ہوں میں،
وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، بولو نا عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، کیونکہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرض گنگ میری ہے، خطۂ جمن میرا، عرض گنگ میری ہے، خطۂ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، بولو نا میں غلام خواجہ ہوں، سب مل کے بولو میں غلام خواجہ ہوں، بولو بولو میں غلام خواجہ ہوں، جھوم کے بولو میں غلام خواجہ ہوں، زور سے بولو میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، سبحان اللہ بلند آواز سے بولو، سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو، سبحان اللہ، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، گگن میرا، یہ زمین بھی میری ہے، بولو یہ زمین بھی میری ہے، بولو نا یہ زمین بھی میری ہے،
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک چمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے بہن میں ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن تو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، صبا وہ چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، یہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے تنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، بولو رضا کی زبان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، کیوں یہ زمین بھی میری ہے اور ہے بدن میرا، بدن میرا، یہ زمین بھی میری ہے، بولو نا یہ زمین بھی میری ہے، بولو نا یہ زمین بھی میری ہے، جھوم کے بولو یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، گگن میرا، یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا، گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میں بھی، ایک ایک کلی میں بھی، گل میرا چمن میرا، چمن میرا، ایک ایک کلی میں بھی، گل میرا چمن میرا، چمن میرا، ایک ایک کلی میں بھی، گل میرا چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، بولو نا میں غلام خواجہ ہاں، ہند ہے وطن میرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر ایسا ہی ماحول گھر میں بن جائے تو گھر سے گانے نکل جائیں، سبحان میوزک اللہ، نکل جائے، سبحان اللہ، بری باتیں نکل جائیں، سبحان برا کلام نکل جائے، زبانوں سے گالیاں نکل جائیں، فحش باتیں نکل جائیں، بے حیائی کی باتیں نکل جائیں، تو پھر گھر میں صرف مدینے ہی مدینے کی باتیں ہوں۔ اور یہ کام اب جو تیسرا رول ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ماں کا رول ہے، بیٹی، بیوی اور پھر ماں، اور سب سے اہم رول ماں کی خدمت تری اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ آپ اگر راضی ہو تو اولاد کے لیے جنت ہے، آپ ناراض ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ لیکن بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں، بعض آپ نہیں سمجھو گی شاید تو کچھ بولوں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو یہ تو چاہتی ہیں کہ اولاد مجھے راضی کرے، لیکن اس بات کی کوشش نہیں کرتی کہ وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرو گی، تمہاری اولاد بھی تم سے راضی نہیں ہوگی، ویسے کام کرے گی نہیں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایگزامپل سے اس کو پیش کریں۔ اب سنتوں کی بات میں عرض کر رہا تھا، سنت کی اہمیت، رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہیں اس کو ختم کرنا اور سنتوں کو رائج کرنا۔ آج یہ مشن آپ لے کر کے جائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت۔ اس میں سے سب سے پہلا نام رفیق دم ہجرت، یار غار مصطفیٰ
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق المولا الامام الصدیق قاتل الکفار والزندیق امیر المؤمنین وامام المشاہدین لرب العالمین سیدنا مولانا الامام عبداللہ ابی بکر الصدیق عتیق شفیق رفیق المصطفیٰ فی الغار صاحب العز والافتخار معدن الصدق والصفا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ صحابہ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو اس میں جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب نمبر 1 صدیق اکبر. عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی، اس میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے. اب وہ کام کیا کرتے تھے آپ دیکھیں، عمل کس طرح سے کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر پیش کی. آپ نے اسے کھا لیا. کھانے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ خیال ہوا کہ میں اس سے پوچھوں یہ چیز لایا کہاں سے. آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کھانا آیا تو آیا کہاں سے، یہ گوشت آیا تو آیا کہاں سے. اور اس کے بعد حلال اور حرام کی تمیز جب نہیں رہتی تو گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، روزی میں برکتیں نہیں ہوتی، نیک عمل کی توفیق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کھانا حلال نہ ہو. یہ اہم چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. کسی بھی ہوٹل میں چلے گئے، KFC میں چلے گئے، میکڈونلڈز میں چلے گئے، کھانا شروع کر دیا. اس بات کی تحقیق نہیں ہے کہ وہاں جو گوشت ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. صرف گوشت ہی کی بات نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں جو حرام ذریعے سے آتی ہیں، اس کے ذریعے بنا ہوا کھانا، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حلال روزی کمائیں. سرکار سیدنا غوث پاک کے ہم ماننے والے غوث اعظم نے 2 چیزیں ہم کو نصیحت، خاص طور سے 2 چیزوں کی نصیحت فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ اکل حلال اور صدق مقال. حلال کھاؤ اور سچ بولو، سچ بولو. اب آپ کہیں گی آج کل کے زمانے میں کچھ کرنا پڑتا، بہت بولنا پڑتا، تو اس سے اچھا چپ رہو. پھر اگر بولنا پڑتا ہے تو بولو ہی مت، چپ رہو. کیونکہ حدیث سے پاک کا بھی مفہوم ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی مروی سے بھی یہ منسوب ہے قول. آپ فرماتے ہیں کہ خاموش رہو یا وہ بات کرو جو خاموشی سے بہتر ہو، اور خاموشی سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اور اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم بولیں گے اور کچھ گناہ ہو جائے گا تو چپ رہنا. اگر آج آپ نے اتنا سیکھ لیا نا، کچھ کرنا نہیں، چپ رہنا، اس اجتماع سے اتنا کر کے گئی نا، میں سمجھوں گا اللہ تعالیٰ بہت بہتری عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کھانا تم کہاں سے لائے تھے، یہ چیز تم کہاں سے لائے تھے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے فال کھولا تھا. فال کھولتے ہیں نا، فال نامہ. یہ مناسب نہیں اس چیز کو کرنا. یہ جاہلیت کے زمانے کی چیز ہے کہ فال کھولتے تھے. کبھی کبھی پتھر ڈال دیتے تھے، وہ 3 پتھر آ گئے تو کام کرنا، نہیں آئے تو نہیں کرنا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے. کوئی تاش کے ذریعے سے کھولتا ہے، کوئی تیر پھینکتے تھے، کوئی کبوتر کے ذریعے، کوئی طوطے نے تاش کا پتا اٹھا لیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو لکھا ہوا اس کا بھوشیہ ہے، معاذ اللہ. یہ سب اسلام کی چیزیں نہیں ہیں. اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے فال کھولا تھا، اور اس وقت جو ہے اس نے مجھے کوئی چیز دی نہیں تھی. آج اس سے ملاقات ہوئی، اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں. آج اس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اس دن تم نے میری فال کھولی تھی اور مجھے یہ چیز بتائی تھی، اس کے بدلے میں کچھ میں تجھ کو یہ دینا چاہتا ہوں. تو یہ چیز اس نے مجھ کو دے دی، اور اسی سے میں نے آپ کے لیے کھانے کی چیز لا کر کے پیش کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جانتے ہو؟ کیا کیا؟ آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا سب کچھ قے کر دیا، نکال دیا اندر سے، قے کر دیا، الٹی کر دی.
اور فرمایا کہ جس حرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ابو بکر کے پیٹ میں جا ہی نہیں سکتا ہے. جس سے میرے حضور میرے آقا نے منع فرمایا ابو بکر اس کو اپنے پیٹ میں رکھ ہی نہیں سکتا. اگر غلطی سے گیا تھا تو نکال ڈالوں گا, کھاؤں گا نہیں اس کو اندر جانے نہیں دوں گا, اس کو رہنے نہیں دوں گا. یہ ہے اتباع سنت, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر عمل میں میرے لیے مقدم ہے. ہر عمل میں پہلا کام کیا؟ حضور کی اتباع کرو, اپنی نہیں, دوسرے کسی کی نہیں. کیا آپ اس بات کے اوپر غور کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے؟ جو حضور کے طریقے سے ہٹ کر بات ہوگی ہم وہ نہیں کریں گے. اب آپ کہو گی کہ ایسا اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ان لوگوں سے پوچھو قیامت میں آ کے ہم کو بچائیں گے؟ کیا ہمیں حلال کھانا کھلائیں گے؟ وہ نہیں کر سکتے. جہنم میں اکیلے جلنا پڑے گا نا ہم کو. اس ساتھ میں آ کے ہمارا آدھا عذاب تو لینے کو نہیں تیار ہیں, تو پھر یہاں عذاب میں گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم کو؟ پورا یقین رکھو. میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. ایجپٹ جس کو آج بولتے ہیں ایجپٹ, مصر. وہاں گئے تو حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ ایک عجیب سی رسم ہے گاؤں میں. دریائے نیل وہاں پہ بہتا ہے. ایک عجیب سی رسم ہے. لوگ ایک نوجوان لڑکی کو سجا سورا کر دلہن کی طرح بنا کے بجاتے گاتے لے کے جا رہے. پوچھا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہمارا برسوں سے چلا آتا ہوا ایک دستور ہے کہ یہ دریائے نیل جو بہتا ہے نا, اس میں ہر سال ایک جو نوجوان لڑکی کو ہم بلی دیتے ہیں. قربانی نہیں کہنا چاہیے اس کو, ان کے حساب سے بلی تھی, وہ بلی چڑھانا. اور آج بھی کرناٹک اور مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ندی جو ہے وہ بلی لیتی ہے. ہر سال اگر کوئی سیلاب کے اندر کوئی آدمی اگر اتفاق سے بھی بہہ گیا اور مر گیا, کہا نلی نے بلی لی, ہاں ابھی سال بھر اچھا گزرے گا کیونکہ اس کو بلی مل گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسلام کی چیزیں نہیں ہیں. ایسا اعتقاد رکھنا بھی نہیں چاہیے ہم کو. کبھی کبھی بہت سارے اعتقاد رکھنا کفر ہو جائے گا, ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا, اس سے بچنا چاہیے. تو کہا بلی دیتے ہیں. اگر ہم کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ لڑکی کی بھیंٹ اس کو نہیں چڑھائیں گے تو دریائے نیل کا پانی سوکھ جائے گا. آپ نے کہا اسلام سے پہلے کی باتیں کر رہے ہو, جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو. منع کرو ان لوگوں کو, نہیں جانے دوں گا میں. ایک بچی کی جان دو گے تم؟ کہا اگر نہیں دیں گے تو پانی سوکھ جائے گا. کہا نہیں سوکھے گا, واپس لے چلو. لوگوں نے کہا ہمارا پانی نہیں سوکھنا چاہیے. کہا نہیں سوکھے گا. پھر آپ نے خط لکھا مدینہ شریف سیدنا فاروق اعظم کے نام کہ حضور میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. اس کے جواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے. ایک خط حضرت عمرو بن عاص کو جو گورنر ہیں, دوسرا خط دریائے نیل کو. دریا کو خط لکھا. آج بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو کوئی طاقت نہیں ہوتی, انہیں اس حدیث پاک کو پڑھ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. کہ جب ایک خط جو فاروق اعظم دریا کو لکھ رہے ہیں, دریا ان کا حکم مان رہا ہے, تو جب فاروق کا جب یہ عالم ہے تو محبوب کا عالم کیا ہوگا, حضور کا عالم کیا ہوگا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آج عقیدے کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میری ماں اور بہنوں سنو, الگ الگ جماعتیں, الگ الگ بدعقیدگی کی باتیں رکھنے والی جماعتیں, کوئی آپائیں تمہارے پاس آئیں گی, ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں. جانا ہو تو عاشق رسول کے ساتھ, جو مبلغات مصطفیٰ کی نعتیں سنائیں, امام علی مقام کی باتیں سنائیں, سرکار غوث اعظم کی وفاداری سکھائیں, ایسے اجتماع میں آنا چاہیے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ. جو بدعقیدگی سکھائے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے بچنا چاہیے. خط لکھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا عمرو بن عاص تم فکر نہ کرو, یہ خط دریا نیل میں ڈال دو, وہ کبھی نہیں سوکھے گا. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو عمر کو تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو جا. سبحان اللہ.
وہ خط دریا نیل میں ڈالا، اس کے بعد کسی بچی کی جان نہیں گئی. آج تک دریا نیل کا پانی کبھی نہیں سوکھا اور انشاءاللہ قیامت تک کبھی نہیں سوکھے گا. یہ جان یہاں بچائی فاروق اعظم نے، وہ بچائی ان مصر کی بچیوں کی جانیں، ورنہ کتنی بچیاں دریا نیل میں جا کے بہہ کے سڑ گئی ہوتی. یہ مقام تم کو اسلام نے دیا ہے تو اس کا احترام کر کے اسلام پر چلو، غلط رسموں پر مت چلو، سنت پر چلو، بدعات سیئہ پر مت چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل کو اپنے مدینہ بنائے رکھو اور مدینے کی طلب اپنے دل میں بسائے رکھو. چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں، چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں. جلیاں دیکھ سنہری کبھی روزہ دیکھوں. جلیاں دیکھ سنہری کبھی روزہ دیکھوں. ٹکی بات کہ میں گنبد خضرا دیکھوں. ٹکی بات کہ میں گنبد خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. بولو نا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی میں بھی تو کہوں، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جھوٹ بولو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ان کے دربار ان کو میں سنا ناتے، ان کے دربار ان کو میں سناؤں ناتے. بولو نا ان کے دربار ان کو میں سناؤں ناتے. عشق میں ان کے غلاموں ہم چلنا دیکھوں. عشق میں ان کے غلاموں ہم چلنا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ان کے دربار میں ان کو میں سنا ناتے. ان کے دربار میں ان کو میں سنا ناتے. ان کے دربار میں ان کو میں سنا
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہوا شب سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے چاند ہوا شب سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے چاند ہوا شب سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا جیسے تھے تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضرت جابر کی دعوت میں ویسے ہزاروں شہر حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں شہر ہوئے حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں شہر ہوئے دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ پوچھ تو رضوا ان کے عدو سے پوچھ تو رضوا ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے بولو نا پوچھ تو رضوا ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے پوچھ تو رضوا ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ان کے دربار میں میں سنا ان کے دربار میں ہم کو میں سنا ناتے لونا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں ناتے عشق میں ان کے غلاموں کم چلنا دیکھو اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو بولو نا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. میرے مولا جو ہماری بہنیں رو رو کر پڑھ رہی ہیں انہیں جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرما. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ
دیکھو تم بھی بولو اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیری چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھو اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا تیرے رضا کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضا کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضا کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضا کی دعا ہے تجھ سے رضا کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ مغرب کی اذان کا وقت قریب ہے ہو چکا ہے میں اپنے اس بیان کو چند دعاؤں پر ختم کرتا ہوں اس میں سے ایک دعا وہ ہے جس سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے میں جس طرح سے پڑھا ہوں ویسے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ربی ربی انی مسنی الضر مسنی الدر وانت وانت ارحم الراحمین ارحم الراحمین ربی ربی انی مسنی الضر مسنی الدر وانت وانت ارحم الراحمین ارحم الراحمین یہاں ایک بات بتا دوں کہ قرآن کی آیت میں لفظ رب نہیں آیا ربی نہیں آیا ہے یہ دعا کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس آیت کو اس لیے اس کے ساتھ لگا کے پڑھ رہے ہیں اور انی کی جگہ وہاں انی ہے لیکن چونکہ یہاں بطور دعا یہ الفاظ پڑھے جا رہے ہیں اس لیے اس کو ہم ایسا پڑھ رہے ہیں اس دعا کو پڑھنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا فرمائی تھی سبحان اللہ یہ انبیاء کی دعائیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کوئی بیمار ہوگا تو اس دعا کو پڑھ کے دم کیجئے یا آپ پڑھیے انشاءاللہ جس طرح سے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی ان کے صدقے میں اس کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اللہ سب کو بچائے. کسی کا رشتہ دار وہاں بھی ہو گیا ہے، اب کیا کریں، کیسے دعا کریں اس کے لیے؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو عورتیں پریشان ہوتی ہیں، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پریشان ہوتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو دعا کی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ان تعذبہم ان تعذبهم فإنہم عبادک فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك فإنك أنت العزيز الحكيم. أنت العزيز الحكيم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ساری رات پڑھتے رہے، ساری رات. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو تو پورا قرآن یاد ہے، پھر ایک ہی آیت کیوں دہراتے؟